جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ صدر علی وقار، محترم اساتذہ کرام اور میرے مکتوب ساتھیوں، السلام علیکم۔ موضوع کے شروع میں سب سے پہلے ان تمام اساتذہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے ہمیں اتنا اچھا موقع دیا اس لب کشائی کا۔ 6 ستمبر 1965، صدر علی وقار، یہ وہ دن تھا جب پاکستان افواج نے سینوں پہ بم باندھ کر چونڈا کے مقام کو دہشت گردوں اور دشمنوں کا ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا، تو انہوں نے ثابت کیا کہ جب کربلا کے میدان میں امام حسین نے یزید کے آگے علم بغاوت بلند کیا اور سر جھکانے سے انکار کیا، تو انہوں نے ثابت کیا کہ لہو بولتا بھی ہے۔ جب ہنگو کے نوجوان اعتزاز حسن نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی جانیں بچائیں، تو انہوں نے ثابت کیا کہ لہو بولتا بھی ہے۔ جب ولی خان بابر نے حق بولنے کی پاداش میں اپنی جان دینے کا سوچا، تو انہوں نے ثابت کیا کہ لہو بولتا بھی ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ صدر علی وقار، صدر علی وقار، وہ ماں جو اپنے بچے کے کپڑے، جوتے، بستہ تیار کرتی، وہ باپ جو اپنے بچے کو لے کر اسکول تک دروازے تک پہنچتا، وہ بچہ جو اپنے مستقبل، نیک روشن مستقبل کے خیالات لے کر اسکول کلاس کے اندر داخل ہوتا، اسے کیا خبر، اسے کیا پتا کہ موت اس کی شدت سے انتظار کر رہی ہے۔ صدر علی وقار، وہ دہشت گرد ان معصوم بچوں کی آہوں اور سسکیوں سے نہ ڈر سکے، گولیوں کی آوازیں بلند ہوتی گئیں، کس کو کیا پتا، کس کو کیا خبر کہ طاہرہ قاضی ان ننھے بچوں کی جانیں بچاتے بچاتے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ کس کو کیا پتا، کس کو کیا خبر کہ وہ دن ان کی زندگی کا آخری دن بن جائے گا۔ مائیں دروازہ تپتی رہ گئیں، مائیں دروازہ تپتی رہ گئیں، بچے اسکول سے جنت پہنچ گئے۔ صدر علی وقار، یہ تو ہم پہ ظلم کی صرف ایک مثال ہے، یہ تو ہم پہ ظلم کی صرف ایک مثال ہے۔ ان ظلم کا کیا، ان بربریت کا کیا جو ہم پر روز ہوا کرتی ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔ صدر علی وقار، وہ نہتے کشمیری، وہ نہتے کشمیری، وہ برما کے بچے، وہ فلسطین کے جانثار، وہ وزیرستان کے نوجوان۔ صدر علی وقار، ان پر جو ظلم، جو بربریت ہو رہی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔ جناب والا، وہ نہتے کشمیری جن پر روز گولیاں برسائی جاتی ہیں، جن پر روز گولے برسائے جاتے ہیں، قاتل کو کوئی خبر نہیں کہ لہو ٹپکتا ہے۔ صدر علی وقار، وہ فلسطین کے جانثار جن پر روز گولے برسائے جاتے ہیں، ان کی کیا خبر، قاتل کو کیا پتا کہ لہو ٹپکتا ہے۔ وہ فلسطین کے جانثار جن کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، قاتل کو کیا خبر، اس کو کیا پتا کہ لہو ٹپکتا ہے۔ صدر علی وقار، وزیرستان کے جانثار بچے، نوجوان جن کو بازاروں میں قتل کر کے الٹا لٹکا دیا جاتا ہے، ان کا کیا قصور، قاتل کو کیا پتا کہ لہو ٹپکتا ہے۔ صدر علی وقار، ان سب کے مجرم، ان سب کے جرمدار کون؟ وہی دہشت گرد، ہاں ہمارے مخالف۔ ان کا ان بچوں کا، نہ ان کو ان بچوں کا پتہ، نہ ہمارے نوجوانوں کا پتہ، نہ ہماری ان عورتوں کا پتہ، وہ جو عورتیں ظلم سہتی ہیں، کشمیری عورتیں، فلسطین کی عورتیں، برما کی عورتیں، ان کا کیا، لہو تو بولتا ہے۔ ان کو کیا خبر کہ لہو بولتا ہے، ان کو کیا خبر کہ لہو بولتا ہے۔ زخم کھولتا ہے جب لہو بولتا ہے، زخم کھولتا ہے جب لہو بولتا ہے۔ آپ کا شکریہ۔